بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر غیر محرم شخص مخلص ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی اس سے پردہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ دو لوگوں کا رشتہ ہمیشہ کسی تیسرے کی وجہ سے ختم ہوتا ہے۔ جب مرد نے سیرت سے توجہ ہٹائی تو عورت نے بھی صورت پر توجہ دینا شروع کر دی۔ اپنی بچیوں کو بچپن میں ہی پردہ کرنا سکھا دو تاکہ جب بڑی ہو جائیں تو انہیں بے پردہ چہروں سے نفرت ہو جائے۔ کسی کو دکھ کبھی مت دینا، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے، ہر عمل پلٹ کر آتا ہے۔ انسان کو جو سب سے بڑی سزا ملتی ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ دل آزاری کا ایک لمحہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ دلداری کی ساری عمر کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ تعلقات کے اندر جب لوگوں کا مقصد پورا ہوتا ہوا نظر نہ آئے تو وہ ایسے لا تعلق ہو جاتے ہیں جیسے تمہیں جانتے ہی نہیں۔ اللہ جب کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے ذکر میں مشغول کر دیتا ہے۔ اس وقت انسان بے بس ہو جاتا ہے جب وہ کسی کا ہو بھی نہیں پاتا اور اس کو کھو بھی نہیں سکتا۔ کامیابی چاہیے، ناممکن، مایوسی، قسمت، ہار، ان الفاظ کو زندگی سے نکال دو۔ جہاں معافی دینی مشکل ہو وہاں سے درگزر کرنے کا مقام شروع ہوتا ہے۔ در حقیقت معاف اسے کرتے ہیں جس کو معاف کرنا مشکل ہوتا ہے۔ عورت کی بربادی تب شروع ہو جاتی ہے جب کوئی غیر محرم اس کے حسن کی تعریف کرنے لگے۔ دنیا کا مال و دولت خدا تعالیٰ ان کو بھی دیتا ہے جن کو وہ پسند نہیں کرتا، مگر دین کی دولت صرف اسے دیتا ہے جس کو وہ محبوب رکھتا ہے۔ کچھ باتیں کان نہیں سن پاتے اور کچھ زبان تک نہیں آتی، اور حقیقت کے اندر وہی باتیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ دل کو ہمیشہ صاف رکھو، معاف کرنے میں اور معافی مانگنے میں پہل کرو۔ اللہ پاک دنیا ہی میں تمہارے لیے جنت کی ہوائیں چلا دے گا۔ قدر کرو ایسے رشتے کی جو تمہارے سینے کے اوپر لگی جیب کے بجائے تمہارے سینے میں دھڑکتے ہوئے دل میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ظالم انسان کو اللہ مہلت ضرور دیتا ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ رب کائنات کی پکڑ بہت سخت ہے؟ شیشہ ٹوٹ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، دل کبھی مت توڑنا، کیونکہ یہ ملتا نہیں کہیں بھی بازاروں سے۔ وہ لوگ تمہاری قیمت کبھی نہیں جان سکتے جن کو تم ہمیشہ دستیاب رہتے ہو۔ دوست ایک ایسا چور ہوتا ہے جو آنکھوں سے آنسو، چہرے سے پریشانی، دل سے مایوسی، زندگی سے درد چرا لیتا ہے۔ کچھ دن کے لیے کسی سے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ تم محبت کا ہاتھ کسی جانور سے بڑھاؤ، وہ تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا، لیکن انسان کسی کی دل سے کی ہوئی محبت کو بھی مٹی میں ملا دیتا ہے۔ کبھی اتنا مت بولنا کہ لوگ تمہارے خاموش ہونے کا انتظار کرنے لگیں،
بلکہ صرف اتنا بول کر چپ ہو جائیں کہ لوگ تمہیں دوبارہ سننا چاہیں۔ بے شک برا وقت بتا کر نہیں آتا، مگر سکھا کر تو بہت کچھ جاتا ہے۔ عورت ذات کی کل کائنات اس کی پاکیزگی اور حیا ہے۔ جتنی محنت آدمی اپنے عیبوں کو چھپانے میں کرتا ہے، اس سے بھی کم محنت سے عیبوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ انسان زندگی کا معیار بلند کرنے کی دوڑ میں معیار انسانیت سے گر گیا ہے۔ حاصل تو بہت کچھ ہے زندگی میں، بس انسان ان چیزوں کا حساب رکھتا ہے جو اسے نہ ملا ہو۔ ان پر دھیان نہ دو جو تمہاری پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں، کیونکہ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ ان سے 2 قدم آگے ہیں۔ اکثر خاموشی بھی طریقہ ہوتا ہے کسی کو بتانے کا کہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ اپنی بیوی کو یہ 4 کام کبھی مت کرنے دینا، ورنہ دولت کبھی ہاتھ نہیں آئے گی۔ کبھی بھی رات کو گھر میں جھاڑو مت لگاؤ، کبھی بھی ننگے سر کھانا مت پکائیں، مٹی یا چینی کے برتن ٹوٹے ہوئے استعمال نہ کریں، صبح فجر سے سورج ہونے تک کبھی نہ سوئیں، اس سے رزق میں برکت اٹھ جاتی ہے۔ جس طرح بیماری کے اندر منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے اور میٹھی چیز کا بھی ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، اسی طرح گناہوں نے ہم کو اتنا بیمار کر دیا ہے کہ نیکی کا میٹھا ذائقہ بھی ہمیں کم ہی محسوس ہوتا ہے۔ اس معاشرے میں ہم لوگ زخموں پر نمک چھڑکنے کا ہنر تو جانتے ہیں، مگر دکھ بانٹنے کا سلیقہ نہیں سیکھتے۔ جو آدمی لوگوں کا احسان مند اور ممنون نہیں ہوتا، وہ خدا تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ زندگی تو ہر حال میں بسر ہو ہی جائے گی، چاہے فقیری میں ہو یا بادشاہت میں، مگر کامیابی وہی پائے گا جس نے آخرت کو دنیا پر فوقیت دی۔ نظر اپنی کمزوریوں خامیوں پر بھی رکھو، ہمیشہ سامنے والا غلط نہیں ہوتا۔ آج کا انسان غصے میں بھی منافقت کرتا ہے، جب سامنے طاقتور ہو تو غصہ کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن کوئی کمزور یا چھوٹا دیکھ لے اس پر غصہ کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ جو بندہ مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے اس کو پہلے مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور فوراً اس کی مدد کرو۔ نصیحتیں بعد میں بھی کی جا سکتی ہیں۔ کچھ مشکلات پریشانیاں تمہارا امتحان لینے نہیں بلکہ تمہارے ساتھ جڑے رشتوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔